بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का नमाजी बना दे। आज जो मैं आपके साथ मालूमात शेयर करने लगी हूँ कि मुकलीन क्या है। ठीक है, एक बात मैं आपको आज वाज़िया कर दूं कि जिन्नात और हमजात की तस्खीर के 2 तरह के तरीके होते हैं। एक कुरानी अमल जो उनसा होता है, तो एक सफली अमल भी होता है। मुसलमान जो मतलब कि जिन्नात का अमल करते हैं तो उसकी तस्खीर के लिए कुरानी अमल किया जाता है। जब आप मुसलमान जिन्नात को काबू करते हैं तो उसके लिए कुरान पाक की आयातों से उसकी तस्खीर की जाती है। लेकिन जब आप सफली अमल करते हो, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, तो काफिर जिन्नात को पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए सफली ही का इस्तेमाल होता है। सफली गंदगी कहते हैं। ठीक है, तो सफली अमाल करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है अपने बहन भाइयों को सिर्फ और सिर्फ वो अमल बताऊं जो कुरान पाक से हैं, नंबर 1, और कोई ऐसा अमल ना बताऊं जिससे आपकी जात को तकलीफ हो, आपकी जात को परेशानी हो या जान की परेशानी हो। ये मैं आज वाज़ी आपको बता दूं, मैंने आज तक आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी जो सी मैंने तरीकाकार आपको नहीं बताया जो आपको एक तो गुनाहों में लेके जाए, नंबर 1, और या फिर आपको ईमान से खारिज कर दे। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि जैसे हमने मेहनत की वैसे ही आप लोग मेहनत करो। ठीक है ना? तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको वही मतलब कि दूं जिसमें आसानी भी हो और मुश्किल। थोड़ा सा परहेज होता है जलाली जमाली का, वो आपके ऊपर तो लाजिम होता है, हिसार का, परहेज का, इजाजत का, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन देखिए, सफली इसलिए सफली बहुत मुश्किल भी है और फिर मजबूत भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन तौबा नऊज़ुबिल्लाह अपने इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाने वाला काम होता है। ठीक है, वैसे ही खारिज ही हो जाता है। काले इल्म वाला जो इंसान है वो खारिज हो जाता है। ठीक है, जो काला इल्म करता है वैसे भी वो अमील जो उनसा है खारिज हो जाता है इस्लाम के दायरे से। जिन्नात हमजात की तस्खीर के लिए मैंने आपको कम बताए हैं। मैंने आपको फरिश्ते, मोकलीन, परियों के अमल बताए हैं क्योंकि वो नूरी हैं और कुरान पाक से लिए गए हैं। कुछ हमजात के भी मैंने बताए थे, वो कुरान पाक से लिए गए हैं, अच्छे हमजात के अमल थे वो। ठीक है, और जिन्नात हमजात की तस्खीर में देखिए मुश्किल भी बहुत है और ये जलाली भी बहुत है, यानी आग के हैं और गर्म भी बहुत है, जिनसे अक्सर जब अमल खराब करते हैं या अमल में कोई परेशानी आती है तो रिज्जत का शिकार होने का डर होता है। मैंने रिज्जत का मुकम्मल एक वीडियो बनाकर आपके साथ पोस्ट किया है। रिज्जत के बारे में मैंने बताया है, रिजाले गैब के बारे में बताया है और सितारों को सलाम कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, मैंने वो तमाम चीजें आपके साथ शेयर की हैं। आप वो भी किया करें अमल से पहले, ताकि आपको कभी कोई ऐसा अल्लाह माफी दे कोई मसला ना हो। जिन्नात और हमजात की तस्खीर के लिए किसी भी अमल को करने से पहले अपने उस्ताद से इजाजत लेना आपके लिए जरूरी होता है, वो आप लाज़िमन लिया करें। ठीक है, अब आ जाते हैं मुकलीन की तरफ। आज मैं मुकलीन के बारे में आपको बताऊंगी। मुकलीन एक फरिश्ते, नूर के हाले, मुकलीन अल्लाह की रहमत में पले, अल्लाह के नूर में पले मुक्कल होते हैं। मैं कहती हूँ जिन्नात, हमजात, इन सब को छोड़ें, मुकलीन से अपना तल्लक मजबूत बनाएं, जिससे एक तो इंसान का ईमान पुख्ता होता है, फिर कुरानी है, फिर अल्लाह के जिक्रात से हासिल होते हैं और बहुत ही नायाब और जिन्नात वगैरह से कई ज्यादा बुलंद और बाला और बड़े होते हैं। ठीक है, मुकलीन। जिन्नात तो हवाओं पर होता है ना, तो मुकलीन ऐसी
موکلین ایک ایسی ذات ہے جو ایک آنکھ چھپکنے سے ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، جیسے حضرت اسرائیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، یہ سب موکلین ہیں، فرشتے ہیں، نور کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے اوپر. تو یہ زیادہ پیارے عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، موکلین کے، بزرگوں کے اور پریوں کے، چھوٹے چھوٹے موکلین کے بچوں کے. تو یہ بہت نایاب عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. موکلین کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ نور کے ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر ہوتی ہے. اور پھر ایک بات، سب سے بڑی بات، کہ ان کے عمل میں رجت کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. بڑے جب آتے ہیں تو اتنی ڈرونی شکلیں نہیں دکھاتے. جب یہ آتے ہیں بہت مطلب کہ روشنی، خوشبوئیں، انسان کا ضمیر متاثر ہوتا ہے، انسان کا ضمیر اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. بہت نایاب عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج میں چلے ایک موکلین کا بہت نایاب عمل میں آپ کو بتاؤں گی. تو آپ نے ایسا کرنا ہے، اس میں کوئی رجت کا خوف نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وظیفہ جو پڑھے گا تو اس کی مطلب کہ بگڑی ہوئی زندگی یا بگڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب سنورتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے وظیفہ یہ موکلین کا کریں گے. بہت نایاب ہے. اس میں ایک موکل نہیں ہے، اس میں ایک موکل نہیں ہے، ہزاروں موکلوں کی جماعت ہے. اور وہی وظیفہ کرے جو زبان کا صادق، سچا، جھوٹ نہ بولتا ہو، نماز پڑھتا ہو. یقین مانے کہ اللہ اکبر، اتنا بلند عمل کبھی بھی نہیں آپ کو کہیں سے بھی ملے گا. اور آپ نے جس اسم کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، پڑھنے والے کی زندگی کا ہر کام خود بخود ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے وہ بلند اور بالا ہوتا ہے. وظیفہ صرف اللہ کے ایک اسم کا ہے، یا حیو یا قیوم. 21,000 مرتبہ آپ نے روزانہ، 21,000 مرتبہ آپ نے روزانہ، صرف 120 دن تک پڑھائی کریں گے. آپ حساب لگا لیں 120 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کوئی حساب، نہ کوئی، لیکن یہ ہے کہ عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے تو عشاء کے ٹائم آپ نے مطلب کہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو خوف آتا ہے یا پریشانی آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، حصار ایک چھوٹا سا کر لینا. آیت الکرسی 7 مرتبہ چاروں کو پڑھ کر، درود شریف اول آخر پڑھ کر تو حصار کر لیجیے گا. اس سے بھی چلے آپ کا ایک قلعہ بن جائے گا تو آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے. کوشش کریں گوشت، انڈا، مچھلی، تھوڑی بہت ایسی چیزیں نہ کھائیں. اور کچا پیاز اور کچا لہسن یہ چیزیں کھا کر نہ بیٹھیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو سلاد کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے تو وہ سلاد کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں. اور اس دوران صرف اور صرف اپنی بیوی ہے، شوہر والے ہیں تو بیوی سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے. باقی سب ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں کے بعد جیسے آپ کو 7 دن ہوں گے، 8 دن، آپ کو زیارتیں ہونے لگ جائیں گی. جو آپ کی پڑھائی کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے ارد گرد باہر کی چیزوں کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگیں گے. آپ کو پرییں، خوبصورت نظارے، بزرگان دین کے نظارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ، تو جب موکلین حاضر ہوتے ہیں نا وہ خود آپ کو لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آنکھوں کے آگے ایسی پیاری پیاری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جب آپ 120 دن آپ کا مکمل ہو جائے گا یہ عمل کرتے کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ دو ایسے آپ کے پاس موکلین حاضر ہوں گے جو بڑے بڑے لشکروں کے انچارج ہوں گے، بڑے بڑے قبیلوں کے انچارج ہوں گے. اور ان کے تابع بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے موکلین، جنات، پری. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ عمل کا جو سب سے بڑا جو سردار ہے وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے تابع تھا، بس. آج تک کبھی اس کو کسی نے تابع نہیں دوبارہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کے نیچے تمام موکلین تابع ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کچھ بھی ان سے مانگے، پریے مانگے، کچھ بھی دل کی خواہش کہیں وہ آپ کو پوری کریں گے. آپ لوگوں کو پریوں کا بہت شوق ہے نا، بھائی لوگوں کو تو ہر وقت کمنٹس پہ بھی مجھے اتنا ہوتا ہے، ہر وقت کمنٹس میں کہتے ہیں پری کا عمل بتا دو، پری کا. چلے آپ یہ عمل کریں، 1000 پریاں لیں، ان کے گھر چلے جائیں، کمال کا عمل ہے.
ایک بات یاد رکھیں، جب آپ موکلین اور پریوں کے عمل کرتے ہو پھر وہ اپنے علاقوں کی سیر بھی آپ کو خواب میں کرواتی ہیں، آ کے خوابوں میں آ کے۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک موکلین کے ابو نے کہا کہ آپ موکلین کے یہ عمل کریں۔ میں نے موکلین کا عمل کیا تو رات کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں صبح اٹھ کے اپنے والد صاحب کے پاس گئی، میں ڈر گئی تو میں نے اپنے والد صاحب کو پتا، میں چھوٹی سی تھی بہت زیادہ نا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا والد صاحب مجھے نا میں نے ابھی کل کچھ پھل کھائے تھے نا، تو ان کو تو پتہ ہی تھا، تو میں نے کہا میں نے آج تک کبھی ایسے پھل نہیں کھائے نا جو میں نے وہاں کھائے تھے، ایسے کوئی جاپانی پھل یعنی جسے ہم لوگ کہا جاتا ہے ایسا کوئی پھل تھا، تو بہت پیارا بہت مزے کا، اور پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی کہاں سے وہ تو، اور خواب میں، اور میرے ہی بھائی کی شکل میں جو مجھے توڑ کے نہ دے رہا، مجھے سیریں ایسے ہواؤں کے اوپر پرواز۔ تو میں صبح اٹھ کے تو بہت پریشان ہوئی، پھر میرے والد صاحب نے مجھے تمام واقعہ بتایا، تو پھر مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی۔ 120 دن زندگی میں اتنی بڑی بلندی حاصل کرنے کے لیے 120 دن کم نہیں ہوتے۔ بہت سے بھائیوں وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ اکبر۔ میں حیران ہوں کہ لوگ مجھ سے کیا کمنٹس کر رہے ہیں، آپ ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ اللہ میں کہتی ہوں کہ وہ کیسے آپ خود سوچیں کیسے وہ کامیاب ہوں گے، ان کا کیا ضمیر ہے جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور عمل دیتی ہوں، پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، اس کی اتنی تعداد ہے، یہ تو بہت ہارڈ ورک ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کو اگر اللہ پاک کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کا پر اس دنیا کو اس نظر سے اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، پہلی ستارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو میں کہتی ہوں کہ میں سمجھتی نہیں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ جو عمل کرنے سے پہلے ایسی عجیب باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھے روئی کا کہا تھا کہ آپ ہی جو آپ کہتی ہے کانوں میں روئی رکھیں، اس کا کیا کریں؟ سونے اس کو پکڑ کے آپ پانی میں بہا دیجئے گا، پہلے تمام روئی کو اکٹھا کر لیں، عمل جب مکمل ہو جائے، جب 21 دن یا 40 دن کا عمل جب جو بھی ہے عمل مکمل کرو، اس کے بعد تمام روئی کو اکٹھا کرو، ایک پاک صاف شاپر میں رکھو، اس روئی کو جو مرچوں والی روئی ہے اسے کسی دریا میں بہا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا کوئی پانی میں بہا دو، جہاں پر صاف پاک پانی بہ رہا ہو وہاں پر بہا دو، ٹھیک ہے؟ یہ عمل روئی کا بھی طریقہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن پھر جب آپ کے پاس جو بڑا لشکروں کا جو موکلین کا جو مطلب کہ موکل جو بڑے قوی موکل ہیں جب یہ حاضر ہو جائیں گے، تو آپ نے نا پڑھنے والی مطلب کہ آپ ان سے پوچھئے گا کہ ہم کتنی تعداد پڑھیں تو جب آپ ہمارے پاس آیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں تو ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو پوری سرار علوم پر دسترت مطلب کہ جیسے بزرگان دین ہیں وہ دسترت حاصل کر چکے ہیں، ان کو شوق ہے زندگی میں بہت سے مطلب کہ کاموں پہ مطلب کہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، عملوں پر بھی کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن کامیابی نے قدم کب چومے؟ جب انہوں نے اپنے ضمیر کو مارا، اپنے نفس کو مارا، خاص اللہ کی عبادت کی، تو تب یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آج آپ کو بتائی ہے، کمنٹس باکس میں ایسے کمنٹس نہ کریں، تو مجھے بہت پھر افسوس مجھے ہوتا ہے کہ میرے رب کے علم کی بس اتنی قدر ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ عملیات کو سیکھنے کے دوران جہاں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا جیسے کوئی سفلی عمل کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، میرے عمل بہت زیادہ بلند ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے عمل ہے، یہ کریں بجائے کسی اور کے ہتھے چڑھ کے تو غلط عمل لے کے تو اپنی جان کو بھی آپ گوا دیں گے۔ اگر آپ کسی کا عمل بھی کر رہے ہیں فوراً چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی جو انسان ہے نا غلطی کی وجہ سے نا آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو مطلب کہ بیٹھتے ہیں، اگر آپ غلط عمل کر رہے ہیں تو ان کاموں سے نا تھوڑا سا دور رہیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں،
آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا آپ اس کو لازم کریں، غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، غلطی آپ نہیں کریں گے اور عمل میں کامیابی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ یہ ایک مقلین کے بادشاہوں کا عمل تھا، میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ